الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رمضان شریف آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور گویا موقع دیا ہم سب کو اپنے نیکیاں بڑھانے کا اور برائی سے بچنے کا، برائی سے بچنے کی عادت بنانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے بخشا ایک اور اس کا جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے. یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے رمضان شریف کی، اس کا جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. آج آئے، ابھی ہم آج پہلے جمعے پہ بیٹھے ہیں، کل کہیں گے جی آخری جمعہ آ گیا. اسی طرح یہ اس طرح آیا ہے اور اس طرح نکل جائے گا. تو مجھے یہ خیال ہے کہ جمعے ہر جمعے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہر جمعے کو، ہر جمعہ جب آئے نا، جس طرح دفتروں میں سٹاک ٹیکنگ ہوتی ہے نا، دن مقرر ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں ہر جمعے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اس دفعہ تو یہ بہت شروع میں آ گیا جمعہ رمضان شریف کے، تو ہم اپنا گیج کر لیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. آج یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو ہم اپنا جائزہ لے لیں، اور جب پھر اگلا جمعہ آئے تو پھر دوبارہ جائزہ لیں کہ کیا وہیں کھڑے ہیں یا آگے آ گئے ہیں. ہم کوئی فائدہ ہوا ہے ہمیں ایک ہفتے میں، یا خدا نہ خواستہ اور نیچے تو نہیں چلے گئے معاذ اللہ. تو یہ اس میں اگر 30 روزے ہوئے تو 5 جمعے آئیں گے اس میں ماشاءاللہ. تو آخری اگر 30واں روزہ ہوا تو وہ جمعے کا ہوگا. تو ہر جمعے ہم اپنا محاسبہ کریں، اور پھر جب رمضان شریف جب جانے لگے تو پھر ہم اپنا محاسبہ کر لیں. محاسبے سے مراد ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، اپنا جائزہ لے لیں ویئر وی اسٹینڈ. یہ محاسبہ ہے. تو رمضان شریف کی آمد سے ہمیں کیا فرق پڑا؟ اور بات یہ ہے کہ یہ جو عادت کا تصور ہے، ہم لوگوں میں جو عادت کا تصور ہے، یہ بڑی کمال اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے، عادت. اور عادت جو ہے وہ کس طرح بنتی ہے؟ وہ چیز جو آپ بار بار کریں. جب آپ بار بار ایک چیز کو کرتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اور عادت جب بن جاتی ہے تو پھر وہ آٹو پہ آ جاتی ہے. ڈرائیونگ کی ایگزامپل ہے نا، کہ شروع میں بندہ چلاتا ہے تو بڑا احتیاط، ادھر نہ کسی سے بات کرتا، نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر دیکھتا. جب ڈرائیونگ آ جاتی ہے تو وہ پھر ڈرائیونگ ہوتی رہتی ہے اپنے آپ ہی. تو یہی جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نمازیں ہم پر فرض کی 5، تو جو 5 نمازیں لوگ پڑھتے ہیں پھر ان کی عادت بن جاتی ہے. پھر وہ ان کے یہ تصور میں ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ دیں. تصور میں نہیں آتا ان کو، وہ یہ آپشن ہی نہیں آتا، ذہن میں نہیں آتا. جو نماز جن کو عادت نہیں ہے
وہ تو سوچتے ہیں نا کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی، پڑھ لے، اور پھر نہ اگر پڑھ سکے تو پھر کہتے ہیں یار خو نہیں پڑھی، چلو خیر. تو مگر جن کو عادت ہوتی ہے نماز کی، ان کے لیے تو اس طرح ہے جس طرح دفتر آنا جانا عادت ہے سب کو. کوئی آپ کو نہیں کہتا بھائی جاؤ دفتر جاؤ، آپ کو پتہ ہے میں نے جانا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کب چھٹی ہے، کب چھٹی ہوتی ہے، کب دفتر لگتا ہے، اسکول کا، کالج کا، ہر ایک چیز کا ایک بندے کو عادت بن جاتی ہے، بندہ اس پہ چلتا رہتا ہے. تو یہ جو رمضان شریف ہے یہ اللہ میاں نے تقوی کی عادت کے لیے بنایا ہے. تقوی کی عادت بن جائے، جس طرح برائی کرنے کی عادت ہے نا جی، اس طرح برائی سے بچنے کی بھی عادت بن جاتی. نماز پڑھنے کی عادت ہے نا، تو نماز نہ پڑھنے کی بھی عادت بن جاتی. کوئی بھی آپ اپنا عمل دیکھ لیں، اس میں عادت کا جس کی آپ نے، اور پھر حساب کتاب اسی پہ بیسڈ ہے ہمارے اعمال پہ، اور وہ عادت ہماری راتیں اچھی بنی ہوئی ہیں تو ہمیں بغیر کسی ایفرٹ کے ہم وہ کری جا رہے ہیں، کام کری جا رہے ہیں. رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، خدا خوفی تم میں آ جائے، اہل تقوی بن جاؤ، اس لیے فرض کیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی زبردست کنڈیشنز اللہ میاں نے پیدا کی ہیں رمضان شریف میں، جو ہم اوور لک کر جاتے ہیں. پتہ ہونے کے باوجود ہم اس کو یاد نہیں رکھتے اس بات کو کہ دیکھیں ہمیں برائی جو کرواتا ہے نا، دو چیزیں ہیں ادر دین عادت. عادت تو بنتی جب ہے جب آپ برائی بار بار کرتے رہیں، مگر جو برائی کرواتا ہے ہمیں کون ہے؟ ایک یہ ہمارا نفس ہے، اور ایک اس کا ہینڈلر ہے، فیسیلیٹیٹر ہے اس کا، یعنی شیطان. اور شیطان کی پوری ایک جماعت ہے، ایک تو ابلیس ہے نا، ایک اس کے پورا لشکر ہے اس کا. تو وہ جو شیطان ہے اس کو ہماری ویکنیسز کا پتہ ہے، اس کا تو کام ہی ہمیں ورگلانا ہے. وہ ہمارے ویک پوائنٹس کو جانتا ہے اچھی طرح کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا کیا ویک پوائنٹ ہے، شیطان کو پتہ ہے. تو ہمارا جو نفس ہے جب یہ تکڑا ہو جاتا ہے، کھا پی لیتا ہے، تو پھر یہ برائی ٹکا کے کرنے کے قابل ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کے قابل ہوتا ہے. اور اس کو ہیلپ کرتا ہے شیطان، اس کو ہیلپ کرتا ہے شیطان اس کا فیسیلیٹیٹر ہے. دوسری طرف جو نیکیوں کا ایلیمنٹ ہے، نیکیوں کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کے لیے اللہ میں نے روح بنائی ہے. روح جو ہے ہماری، وہ ایک ایسی روح، وہ ہے ہم روح، اصل میں روح اور نفس کا مرکب ہے ادھر. اور جب ہم فوت ہو جائیں گے پھر خالی روح رہ جائے گی، نفس جو ہے وہ قبر میں چلا جائے گا. یعنی نفس سے مراد یہ باڈی جو ہمیں نظر آتی، یہ وجود ہمارا قبر میں چلا جائے گا اور روح اوپر چلی جائے گی. ابھی تو روح خالیات آئی ہے نا، خالیات آتی ہے، بالکل پاک فارم میں آتی ہے. مگر جب جائے گی تو جو ہم نے یہاں کام کیے ہیں ان کو وہ کیری کر کے لے جائے گی اپنے ساتھ. سارے جو ہمارے گڈ ڈیڈز ہیں اور سارے جو بیڈ ڈیڈز ہیں، سارے اعمال روح اپنے ساتھ لے جائے گی. وہ جو روح ہے وہ ایک اللہ میاں نے ایسی چیز بنائی ہے ہمارے اندر جو اس نفس کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اس نفس کو پچھاڑ سکتی ہے، اس نفس پہ غلبہ پا سکتی ہے. تو یہ ساری جو جنگ ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے، اپنے نفس کے خلاف چلنا
اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا، یہ جہاد اکبر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا بھی جب ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے کہ جنگ ہے، اپنے جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ. تو لوگ سمجھے کہ شاید کوئی بڑی جنگ ہونے لگی ہے، تو پھر جب پوچھا تو پتہ لگا کہ اپنے نفس کے خلاف چلنا ہے. نفس کے خلاف چلنے سے کیا مراد ہے؟ اگر نفس ہمیں برائی کی طرف اکسائے تو ہم اس سے رکیں، یہ جہاد ہے. برائی کی طرف مائل کرے نفس ہمیں، ہم اس سے رکیں. رمضان شریف جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 30 ڈیز ایسے رکھے ہیں کہ جس میں ساری کی ساری جو فیسیلیٹیشن ہے وہ روح کے لیے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اس میں. رمضان شریف میں اللہ میاں نے ایسا ٹلٹ رکھا ہے کہ سارا اپنا وزن جو ہے سارا کا سارا روح پہ ڈال دیا، روح کے لیے کر دیا. اور اس کو یعنی بغیر اس کو کیا کہتے ہیں لاوارث کر دیا اللہ میاں نے نفس کو. کیسے؟ کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. جب آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں صبح سے شام تک تو آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ آپ لڑے مریں یا برائی کی طرف دھیان جائے. اور جو اس کا ہینڈلر ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، اس کو جکڑ کے تو سائڈ پہ پھینک دیا اس کو. سارے شیاطین جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا ہے روزوں میں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اللہ میاں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. کہ ایک دفعہ کہا بھائی آپ کھاؤ پیو نہ تاکہ آپ کا نفس جو ہے وہ ویک ہو جائے. دوسری طرف جو نفس کا ہینڈلر ہے اس کو جکڑ کے بند کر کے سائڈ پہ کر دے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، وہ ہماری عادات ہے. ٹھیک ہے جی. تو برائی کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نفس، ایک شیطان اس کا ہیلپر، اور ایک ہماری عادات جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے ڈیولپ کی ہوتی ہیں. اچھا، یہ نفس کے ساتھ اللہ میں نے کیا ہے. اور روح کا کیا عالم ہے کہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور منادی کرا دی جاتی ہے، اعلان کرا دیا جاتا ہے فرشتوں کی طرف سے کہ ان سے پوچھو جو انہوں نے مانگنا ہے مانگے. اور 30 ڈیز کے لیے یہ پیکج ہوتا ہے. جیسے چاند دکھتا ہے روزوں کا، اور جب عید کا چاند اس کے دوران اللہ تعالی ہمارے قریب آ جاتا. حکم تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ کے قریب جائیں، مگر روزوں میں اللہ میاں یہ پیکج دیتا ہے کہ جو 11 مہینے تم آتے رہنا، اس مہینے میں آ جاتا ہوں. عرش سے اتر کے پہلے آسمان، 7 آسمان ہے، اس کے بعد عرش ہے. اور وہ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جلوہ گر فرما لیتا ہے ہم لوگوں کے لیے، اور اعلان بھی کراتا ہے وہ ہے کوئی مانگنے والا. تو جو سب سے بہترین چیز ہے جو ہمیں مانگی جا سکتی ہے میرے نزدیک، اور آپ ہوپ فلی آپ اس سے اگری کریں گے، وہ سب سے بہترین چیز جو رمضان شریف میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ یا اللہ پاک، تو نے جس لیے یہ روزے فرض کیے ہم پہ، وہ چیز ہمیں عطا فرما. جو تیرا آبجیکٹو تھا یا ہے یہ روزے ہمیں رکھوانے کا، وہ ہمیں اچیو کروا دے. ہم نہیں اس کو اچیو کر سکتے باوجود اتنی بڑی فیسلٹی کے. کیوں نہیں اچیو کر سکتے؟ وہ ہماری عادات کی وجہ سے. جو ہم 11 مہینے سے کیری کر کے یکم رمضان میں انٹر ہوئے نا، وہ عادات ایسی ہے ہماری کہ ان کو اوور کم کرنا ایک ڈیفیکلٹ مرحلہ ہے. اور وہ اوور کم کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ کھاؤ پیو نا، اس سے فرق پڑے گا. اور میرے سے تو مانگو، ہیلپ مانگو، ایکسٹرا ہیلپ تمہیں ملے گی. اللہ میاں ایسی سچویشن آپ کے لیے کریٹ کرے گا
ٹائم اینڈ اگین کہ آپ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے. دو بڑے کامن طریقے ہیں جو ہم سب کی آبزرویشن میں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف راغب کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہمیں عطا فرماتا ہے, بہت عطا فرماتا ہے, یہ بھی مل گیا وہ بھی مل گیا, بچے آ گئے, بچے ترقی کر رہے ہیں, جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ عروج پر ہے, واٹ ایور اللہ میاں دکھاتا ہے. اور روحانی سائڈ پہ اللہ میاں آپ کو توفیق دیتا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں آپ, خیرات کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, یعنی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے, دے دیتا ہے. یہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ شاید شکر کرے میرا, ایکنالج کرے, اپریشیٹ کرے اور ایک قدم میری طرف بڑھے کہ یا اللہ پاک ہم تیرے ممنون ہیں کہ تو نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے, دینی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ایک تو یہ اللہ پاک طریقہ لگاتا ہے ہم پہ, اور دوسرا کیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے, زلزلے کا جھٹکا, بجلی کی کڑک, طوفان, سیلاب, کوئی اور میجر ایکسیڈنٹ, ملکی حالات, ورلڈ وارز, سارے جو خطرناک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں یا دکھا دیتا ہے یا اس میں ڈال دیتا ہے. ایک وہ طریقہ ہے ہمیں اپنی طرف راغب کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی ہے کہ جب سمندر میں بندہ شپ میں جا رہا ہوتا ہے یا کشتی میں اپنے ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور طوفان آ جاتا ہے تو وہ خالص ہو کے مجھے پکارتا ہے, اور جب میں اس کو بچا لیتا ہوں تو وہ ایسے نکل جاتا ہے جس طرح وہ جانتے ہیں کہ وہی کچھ نہیں. 1965 میں 10ویں محرم تھی, 1965 11 مئی, ہم لوگ ڈھاکہ میں تھے, ابا جان کا ٹرانسفر وہاں تھا ہوا, تو ہم ڈھاکہ کینٹ میں رہتے تھے, 8th کلاس میں پڑھتا تھا. تو سائیکلون آیا ایسٹ پاکستان میں, ڈھاکہ میں. وہ رات کے 11 بجے سائیکلون شروع ہوا اور صبح 5:30 بجے تک رہا. میکسیمم اس کی جو سپیڈ تھی اس وقت جو ریکارڈ ہوئی تھی 144 مائلز پر آور تھی. ہمیں جس گھر میں ہم گئے تھے ڈھاکہ میں, ہمیں کہا گیا تھا کہ اگر زیادہ طوفان شفان آئے تو چرپائی کے نیچے چلے جانا, کیونکہ یہ جو ہٹس ہوتی تھی نا, ہٹس, وہ اس کا ڈسمینٹل ہونے کا خطرہ ہوتا. ساری رات سائیکلون چلا, ہم لوگ 11 بجے نیچے چلے گئے, ساری فیملی چرپائیوں کے, وہ سٹیل کے آرمی والے تھے, پلنگ سٹیل کے بنے ہوئے, اور سارا کا سارا گھر ہمارا اڑ گیا. کچھ اوپر سے نیچے گری, پنکھے یہ وہ سارا بالکل تباہی پھر گئی. اور ہم ساری رات ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہے. جب ابا جی نے ہمیں کہا کہ بیٹا یہ پڑھو, میں, میرا بھائی, دو بہن بھائی تو چھوٹے تھے, میں, میرا بڑا بھائی, امی اور ابا, ساری رات وہ پلنگ کے نیچے بیٹھے رہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہے. وہ ایک کتا ہم نے پالا ہوا تھا, وہ بھی بچ گیا, ہمیں خراش تک نہیں آئی. 6.5 گھنٹے وہ پاکستان آبزرورز ہوتا تھا ڈھاکہ کا اخبار, پاکستان ٹائمز کی طرح, وہ آیا, وہ فوٹو, اس نے پوچھا یہ کیا رہا ہے, کیا, ان کا یہ خراش تک نہیں آئی. وہ فرنٹ پیج پہ ہمارے گھر کی تصویر آئی کہ سارے سروائیو کر گئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہم پہ کیا ہوا ہے.
اور ہمارے دل میں ڈال دیا اس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہو. تو اس طرح کے حالات. اور تھی 10ویں محرم، یعنی رات 10ویں کی رات تھی، وہ 11 مئی 1965. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا اور ہمیں بچایا. تو کتنا بڑا ایک گویا ہمارے لیے وہ انسینٹیو اللہ میں نے دیا کہ میری طرف راغب. تو دو طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. ایک اچھائیاں دے کے، آپ کو نعمتیں دے کر، اور دوسرا نعمتیں کھینچ کر یا مشکل حالات میں آپ کو ڈال کر. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نظام اپنا رکھا ہوا. تو اللہ اور اب یہ جو رمضان شریف بھیجا کہ بھی اپنے عادتوں کو سیدھا کر لو، میں تمہاری ہیلپ کروں گا، میرے سے ہیلپ مانگو، روزے رکھو. ٹرائی ٹو مینگ یور سیلفس. ہر جمعے کو بندہ اپنا حساب کتاب کر لے اکیلے میں کہ ویئر آئی اسٹینڈ، جہاں سے میں نے بات شروع کی اپنا دیکھ لے کہ میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں. اور یہ مائنڈ فل ہو اس بات کا کہ بھائی دیکھو کھانا پینا میرا بند ہے اس وقت، اور حکم ہے کہ پرہیزگار تم نے بننا ہے. تو اس لیے میں مینٹلی میرے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ میں نے پرہیزگار بننا ہے. اور شیطان بند ہے، اور اللہ پہلے آسمان پر ہے اور منتظر ہے کہ کون SOS بھیجتا ہے، ڈسٹریس سگنل کون بھیجتا ہے میرے پاس، کون میرے سے مانگتا ہے، کون مجھے میری ہیلپ مانگتا ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے میں. تو یہ سارا کا سارا مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کا مہینہ ہے. 24/7 30 دن تک اللہ میاں پہلے آسمان پر ہے، قریب ترین پوزیشن میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ علق میں، وہ پہلی سورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق والی، اس کو آخری آیت میں کیا ہے کہ اور میرا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. تو سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ گیا، اب تو ہم کچھ سجدے کر کے تو پکڑ لیں، جمپ لگا کے اللہ میاں کو پکڑ لیں. سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. قرآن شریف میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن شریف جو ہے نا یہ فارمولاز کی بک ہے. میں فارمولا کا لفظ اس لیے یوز کرتا ہوں کہ جو بندہ جو جس پروفیشن میں رہا ہو وہی کلیشیز یوز کرتا ہے، تو فارمولاز میں ہم رہیں ساری عمر. یہ فارمولاز کی بک ہے. ایک فارمولا کیا ہے کہ عبادت کرو میری یہاں تک کہ تمہیں میرے پہ یقین آ جائے. لکھی ہوئی آیت کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ریفرنس کے ساتھ. تم میری عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں میرا یقین آ جائے. ایک آیت ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے. تو عبادت اس کا مطلب ہمیں پیدا اللہ میں نے کس لیے کیا ہے، دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں کہ ہمیں اللہ پہ یقین آ جائے. اللہ پہ یقین آنے سے کیا مراد، اللہ کی بڑائی پہ یقین آ جائے، اللہ کی رحمت پہ یقین آ جائے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اس پہ یقین آ جائے. اور پھر فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. گویا سجدہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. سجدہ ہوتا ہے نماز میں، نماز کے علاوہ بھی سجدہ آپ کر سکتے ہیں. وضو کریں، اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جائیں. یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میری مدد فرما، میں ہیلپ لیس ہوں، میں چاروں طرف سے یہ بات سنتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو مینڈ کرنا ہے، مگر میری عادات اتنی پختہ ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، کیسے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. ہاں البتہ اگر تو چاہے تو مجھے میرا ایمان بھی مستحکم کر سکتا ہے، میرا یقین بھی مستحکم کر سکتا ہے، میری عادات کو بھی زیرو کر سکتا ہے، میری اچھی عادات تو بنا سکتا ہے. All that we have to do is to show Allah our willingness.
کیا ہم ویلنگ ہیں؟ کرنا تو اسی نے، کروانا اسی. جب ہم دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ بات، جو بھی اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو. آپ اگر میں خواہش کرتا ہوں کہ میرا بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے اور میں اس کو ڈال دیتا ہوں اس لائن پہ، بنے گا وہ جب اللہ چاہے گا کہ وہ بن جائے، ادروائز نہیں بنے گا. وہ ساری عمر گزر جائے گی. اور اگر اللہ نے میاں چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو تقوی والی بات ہے یہ اللہ میاں چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ میاں نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ میاں نے اپنی چاہت اوپن کر دی ہے. تو اب کون متقی بنے گا؟ جو خود چاہے گا کہ میں بن جاؤں. بنے گا کب؟ اللہ تعالیٰ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. یہ پروسیس ہے نا تقوی کا. پہلے اپنے آپ کو راضی کریں کہ میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں. جب آپ اپنے آپ کو راضی کریں گے کہ یا اللہ پاک میں نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہے کہ آئی شوڈ اڈاپٹ تقوی، مگر یہ مجھے بھی پتا ہے تجھے بھی پتا ہے کہ میں اپنی عادات کو نہیں اوور کم کر سکوں گا بغیر تیری مدد کے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں صبح دوپہر شام. وما علینا الا البلاغ المبین.